یہ جو حفص بن غیاث کی روایت ہے، اس میں جو ہے وہ حفص بن غیاث کہتا ہے کہ مجھ سے امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ بات فرمائی تھی کہ جو علم سیکھتا ہے، من تعلم العلم وعمل بہ، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، وعلم، اور کیا ہے آگے پھر سکھاتا بھی ہے. ٹھیک ہے، علم سیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اور پھر آگے کیا اس کی تعلیم دینا. پھر اس میں کہہ دیا کہ للہ ہے، یہ جو سارے کام وہ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں زندگی میں کیا ہے ڈپلومہ وغیرہ کورسز کر کے اپنی کمائی کر سکتا تھا، کما سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سب چیزیں کیا چھوڑ دیتا ہے اور آتا ہے کہ یہ جو اللہ کا دین ہے میں اس کو پڑھوں گا، اس کے مطابق عمل کروں گا، اور اس کو کیسے سکھاؤں گا لوگوں کو، اور یہ سارا مقصد اس کا کیا ہے اللہ کی خاطر ہے. اب اس بندی کی جو ہے وہ حیثیت کیا ہوگی دنیا میں؟ تو اس کو شاید اتنا بڑا انسان نہ سمجھا جائے. یہ کہا جائے گا کہ یہ جی ایک مبلغ بن گیا، خطیب بن گیا، یا وہ کیا کہتے ہیں پیش امام بن گیا، یا فقہی مسائل بیان کرنے والا ایک مولوی بن گیا، ٹھیک ہے، یا ایک کیا ہے مدرس بن گیا، سادہ سا کوئی بھی آپ کہتے ہیں. دنیا کی نگاہ میں کیا ہے وہ عظیم اور بڑا انسان کیا ہے مشکل ہے وہ. لیکن امام صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دعیا فی ملکوت السماوات، کہ آسمانوں میں جو ہے وہ اس بندے کو پکارا جائے گا عظیمن کہہ کے کہ یہ انسان کیا ہے عظیم ہے، یہ بہت کیا بڑا انسان ہے، کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے. تو جب یہ پکارا جائے گا ملکوت السماوات میں، آسمانوں میں، کہ عظیم جو لوگ ہیں وہ کیا سامنے آ جائیں، ٹھیک ہے، عظیم بڑے لوگ. تو فقیلا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ کون ہے عظیم لوگ؟ تو کہا جائے گا کہ تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ، کہ انہوں نے اگر کچھ تعلیم حاصل کی ہے وہ بھی اللہ کی خاطر، عمل کیا ہے وہ بھی اللہ کی خاطر، اور اگر لوگوں کو تعلیم دی ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ تعلیم چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو، یعنی دونوں میں یہ سسٹم چل رہا ہے کہ جو اللہ کی خاطر کرنے والا کام ہے وہ تھوڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دین میں تقریباً تھوڑا ہوتا جا رہا ہے، لیکن دنیا کی تعلیمات میں تو یہ بالکل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، دنیا کی تعلیم میں جو بندہ ڈپلومے کرتا ہے، کورسز کرتا ہے، اس سے پوچھیں کہ آپ یہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھی نوکری کے لیے، اچھی تاکہ میری جاب لگ جائے، اچھا کمانے لگ جاؤں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے لیے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے شعور نہیں ہے. اگر انہیں معلومات ہوتی ہیں، شعور ہوتی ہیں، اور وہ شروع سے اپنی نیت خالص رکھتے کہ تاکہ میں اچھی جاب پہ جاؤں، اچھی نوکری پہ جاؤں، مومنین کی خدمت کروں، گھر والوں کو سپورٹ کروں، مومنین کا بھلا کروں، خمس ادا کروں، اداروں کو سپورٹ کروں، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ اس کا ایک سفر جو ہے نا وہ تعلم للہ کا سفر ہوتا. پھر وہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا، پھر لوگوں کو سکھاتا بھی، یہی تو وہ بھی اس کا درجہ ہو سکتا تھا. تو یہ ہمارے پاس بھی کیا ہے یہ درجہ ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ یہ جو فیلڈ ہے، جو ہماری فیلڈ ہے، یہ کوئی دنیا کی نگاہ میں کیا ہے یہ شاید عظیم فیلڈ نہ ہو، لیکن امام علیہ السلام کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں یہ بہت ہی کیا عظیم فیلڈ ہے. اور اگر اس فیلڈ میں انسان حلال اور حرام کی تعلیم حاصل نہ کرے تو اہل بیت کی نگاہ میں وہ بندہ عرابی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بدو کی اس کی حیثیت ہے، کوئی عظیم اس کی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس میں ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا اس فیلڈ کو عظیم سمجھتے ہیں یا عظیم نہیں سمجھتے. تھوڑا سا دنیاوی کیا تقابل پیش کروں گا. فرض کریں کہ دنیا کی فیلڈ میں کوئی ایک ڈاکٹر بن گیا، ٹھیک ہے، MBBS بڑا سرجن بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، وہ اپنی فیلڈ کو عظیم سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اگر اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو وہ بھی اس کو پڑھائے آگے اور اس سے بھی کیا بنائے، ڈاکٹر بنائے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے شاید اتنا پتہ نہیں تھا، میرا ٹائم ضائع ہوا، تو میں ان کو اچھے سکولوں میں پڑھاؤں گا، اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا تاکہ یہ مجھ سے بھی بہتر کیا بنے، ڈاکٹر بنے. اسی طریقے سے کوئی فوجی ہے، کرنل ہے، جرنل ہے، یا عام فوجی ہے، اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کیا شروع سے کیڈٹ کالج میں داخل کراؤں تاکہ جو ہے اس کی اچھی گائیڈنس ہے اور یہ آگے جا کے کیا فوجی بنے، بڑا کیا ہے کرنل بنے. اسی طریقے سے کوئی پائلٹ ہے تو اس کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو اسی طریقے سے گائیڈ کروں اور اس طریقے سے بناؤں. کوئی بڑا بزنس مین ہے، اس کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے. یعنی دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی فیلڈیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی وہ کیا اسی فیلڈ میں لے کر آئیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کو کیا سمجھتے ہیں، عظیم سمجھتے ہیں. سوائے جو ہے مولویوں کی فیلڈ کے. ٹھیک ہے، مولوی ان کی فیلڈ، جو مولانا حضرات ہیں ان کی فیلڈ اہل بیت کی نگاہ میں بہت عظیم ہے، لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں تو اب بچوں کو کیا ہے نہیں پھنسنے دیں گے. وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ پاکستان میں، ادھر جا کے پڑھو، ادھر پڑھو گے تو تمہارا فیوچر کیا ہے، تاریخ ہے، بالکل یہی کیا ہے، تم پڑھتے رہو گے اور تمہیں کچھ کیا نہیں ملنے والا. یہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم جس فیلڈ میں آئے ہیں
ابھی تک ہم لوگ اس کے ساتھ کیا مخلص نہیں ہیں، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ زندگی شاید ہماری خراب ہوگی، برباد ہوگی، پھنس گئے آ کے، ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ملا۔ ہمارے دوست تھے، انہوں نے پلاٹ لے لیے، مکان لے لیے، گاڑیاں لے لیں، اور ہم آ کے جو ہے ادھر پھنس گئے ہیں۔ اور اسی مخلص نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو للہیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب علم دین کو ہم مخلص ہی نہیں سمجھ رہے، اس کے ساتھ ہم مخلص ہی نہیں ہیں، تو ہم کیا اللہ کے لیے پڑھیں گے؟ ہم وہ اس نگاہ کو کیسے دیکھیں گے کہ جو اہل بیت کی نگاہ ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ عظیم سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مدارس میں آنے کا جو رجحان ہے اور اس فیلڈ کا رجحان ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب جو ہے وہ لوگوں کے بچوں کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کیا مدرسے میں بھیجیں، کیوں جی مدرسے میں بھیجیں گے بچہ آپ کا کیا بنے گا، ولد صالح بنے گا، جتنا وہ پڑھتا جائے گا آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا، جتنے لوگوں کو پڑھائے گا وہ عمل کریں گے، سارا ثواب آپ کے پاس لکھا جائے گا، قیامت کے دن اس کو تاج پہنایا جائے گا، وہ آپ کا شفیع ہوگا، سارے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اپنے بچے کہاں پہ ہیں؟ وہ جی کیڈٹ کالج میں فلاں پہ پڑھ رہے ہیں، وہ فوجی بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، وہ اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے۔ یعنی بالکل کیا ہے، تفاوت ہے۔ یعنی یہ بندہ ایک طرح سے ہم کہہ دیں کہ اپنی فیلڈ کے ساتھ کیا مخلص نہیں ہے۔ اگر مخلص ہوتا تو آج ڈاکٹر کا بچہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، فوجی کے بچہ فوجی بنا رہا ہے۔ اور جو لوگ مخلص ہیں، مثلا سید سیستانی کی آپ خاندان کی مثال لے لیں، ان کے والد دادا پردادے لے لیں، انہوں نے اپنے بچوں کو شروع سے پڑھایا ہے۔ ابھی سید سیستانی کے پوتوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی شروع سے پڑھ رہے ہیں اسی فیلڈ میں، ٹھیک ہے، سکول بھی پڑھتے ہیں، اس کا ایسا وہ نظام معین کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ کیا ہے ان کو دینی تعلیم بھی دیتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہوتے ہیں پھر جا کے کیا فقیہ بنتے ہیں، اور سارا نظام ان کے چلتا ہے کیونکہ انہوں نے اسی فیلڈ میں عظمت دیکھی ہے، باوجود اس کے کہ وہ جو ان کے اپنے بیٹے وغیرہ ہیں وہ اتنی جائیدادیں وغیرہ کچھ نہیں بنا پائے، ٹھیک، وہ بھی اسی جگہ نظر کیا ہے حویش میں رہ رہے ہیں اور اسی جگہ پہ سارے رہ رہے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسے علماء موجود ہیں، آج بھی کیا موجود ہیں کہ جو اپنی فیلڈ کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ فقاہت کی فیلڈ کو ہم نے اختیار کیا ہے، اور بچوں کو بھی کیا اسی فیلڈ میں لے کر آتے ہیں۔ تو اگر ہم مخلص ہونا چاہتے ہیں اور اپنی فیلڈ کی ہم عظمت کو ہم درک کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جو جس فیلڈ تک آئے ہیں اور ہمارے پاس جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں کہ ہم آگے تک نہیں جا سکے، ہم بچوں کی اس طریقے سے تربیت کریں، ان کی تعلیم کے حوالے سے ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ وہ جا کے جو ہے وہ فقیہ آگے بنے اور مرجع بنے اور دین کا کیا ہے بھلا کریں، اور ہمارے لیے بھی کیا ہے صدقہ جاری ہو۔ تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ آپشن نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے بچوں کو نجف میں رکھے، ادھر ہی پڑھائے، ٹھیک ہے، ان کا فیوچر بھی یہی بنے کہ وہ فقہا بنے اور وہ کیا بنے، مرجع بنے۔ اور یہ وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی فیلڈ سے کیا ہو عشق ہو، جو اپنی فیلڈ کو عظیم سمجھتا ہو، یہ نہ سمجھتا ہو کہ اندر اندر کہ میں پھنس گیا ہوں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں وہ بچوں کو نکالے گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے توفیق میسر ہوئی اور اللہ نے مجھے ایک عظیم موقع دیا خدمت دین کا، تو وہ یقیناً یہی چاہے گا کہ میری ساری اولاد، میرا سارا خاندان کیا ہے اسی فیلڈ کے لیے کیا وقف ہو۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور دین محمد و آل محمد کو پڑھنے، سمجھنے، پڑھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی علی محمد و آل محمد۔